پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع کچھ نئے فوجی سربراہ کی مستقبل اور مستقبل کی حکمت عملی کے حوالے سے ہے۔ کیا وہ جنرل باجوہ کی لیگیسی سے چھٹکارا حاصل کر پائیں گے؟ کیا وہ ٹینٹیکلز جو کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پھیلائے ہوئے ہیں پورے پاکستان میں، اس سے چھٹکارا حاصل ہو سکے گا؟ اور جس طرح ایک مراعات کا آرکیٹیکچر ہے پورے پاکستان میں، سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، کاروباری اداروں کا اور بیوروکریسی کا، ساتھ ساتھ میں سیاستدان بھی اس میں شامل ہیں، وہ کم ہو سکے گا؟ کیونکہ یہی وہ نیکسس ہے، یہی وہ شکنجہ ہے جس میں اس وقت پاکستان جکڑا ہوا ہے۔ جناب، یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں اور اس میں ہم 5 چیلنجوں کا ذکر کریں گے جو فوج کے نئے سربراہ جنرل عاصم منیر کو درپیش ہوں گے۔ اب اس کو مشکلات کہہ لیں یا چیلنج کہہ لیں۔ 29 نومبر کو اب کمان کی تبدیلی ہو رہی ہے۔ 6 سال گزارنے کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور جنرل عاصم منیر ان کی جگہ کمان سنبھالیں گے۔ اب یہ ایک بڑا ہی بھاری فریضہ ہے جو جنرل عاصم منیر اٹھا رہے ہیں اور ان کو منتقل ہو رہا ہے بڑے مشکل حالات میں۔ ان سے بھی توقعات وہی ہیں جو سال سال کی بے چینی، مایوسی، یعنی جب ایک قیادت سامنے آتی ہے تو اس کے ساتھ وابستہ امیدیں آہستہ آہستہ بے چینی اور مایوسی میں تبدیل ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ پھر جب نئی قیادت آتی ہے، نئی توقعات وابستہ ہو جاتی ہیں۔ اب سب سے بڑا چیلنج کا ذکر تو خود جنرل باجوہ نے 23 نومبر کو یوم شہداء کے حوالے سے جنرل ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ تقریب میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اس وقت سنگین معاشی مسائل، چیلنجز درپیش ہیں اور اس کا مقابلہ کوئی ایک سیاسی جماعت تنہا نہیں کر سکتی۔ تو جی بالکل، انہوں نے صحیح کہا کہ ایک جماعت تنہا یہ کام نہیں کر سکتی۔ مسائل کا مداوع نہیں ہو سکتا، ان مسائل کا جو دہائیوں کی فوجی اور سول حکمرانی، بیڈ گورننس کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ بلا شبہ تمام سیاسی جماعتوں کو، اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا، اور جو اس وقت عدم اعتماد کی صورتحال ہے پاکستان میں، غیر یقینی کی صورتحال ہے، اس کا ایک مظاہرہ 28 نومبر کو جب اسٹاک ایکسچینج کھلا اور اس میں پہلے ہی سیشن میں 700 پوائنٹس کی کمی آ گئی۔ یہ اس صورتحال کا اظہار ہے جو جنرل باجوہ کی تقریر میں سامنے آئی۔ اب دوسرا بڑا چیلنج جنرل عاصم منیر کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جنرل باجوہ کی 6 سال کی لیگیسی، یا اس عرصے میں انہوں نے جو بھی اقدامات کیے، جو بھی قیادت انہوں نے تیار کی، جو اپنے ارد گرد انہوں نے اپنے ہم خیال جرنیلوں کا، بریگیڈیئرز کا ایک حصار بنایا، اپنی ایک کنسٹیٹوئنسی بنائی، کیا جنرل عاصم منیر اس کنسٹیٹوئنسی کی موجودگی میں اپنا نیا پیج رقم کر سکیں گے، اپنی نئی پالیسی بنا سکیں گے؟ اور کیا ان کی خواہش ہوگی کہ وہ اس لیگیسی سے جان چھڑائیں؟ کیونکہ اس لیگیسی کے جو آثار ہیں وہ عوام کی نظر میں وہ اچھے نہیں ہیں، ان سے کوئی بھی اس حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اب آیا جنرل عاصم منیر اس سے ہٹ کر سوچ اور عمل کر سکیں گے؟ کیونکہ جنرل باجوہ کے دور میں میجر جنرل فیصل عزیز، بریگیڈیئر فہیم، بریگیڈیئر راشد، جنرل فیض حمید اور اس طرح کے بڑے نام بار بار میڈیا کی زینت بنے۔ ان کے کام کی جو ریپوٹیشن تھی اس وجہ سے۔ اب اس تمام دور میں کیا ہوا جو جنرل قمر جاوید باجوہ کی لیگیسی تھی، یا گزشتہ 1 سال کے دوران جو واقعات ہوئے جس کی وجہ سے یہ تمام نام بار بار میڈیا میں آتے رہے؟ عمران خان
سینیٹر اعظم سواتی, ڈاکٹر شہباز گل, بعد میں ارشد شریف شہید, صابر شاکر, ان تمام لوگوں کے خلاف سینکڑوں ایف آئی آر درج کی گئیں ملک کے مختلف علاقوں میں. اب سینیٹر اعظم سواتی کے خلاف کوئی 7 ایف آئی آریں درج ہوئی ہیں جو تازہ ترین کیس آیا ہے. ایک کہیں کمبر کوٹ, شہادات کوٹ, لاڑکانہ میں ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے. ارشد شریف کے خلاف کوئی بلوچستان میں اور کراچی میں اور کورٹ یارڈ میں پتہ نہیں کہاں کہاں پہ ایف آئی آریں درج ہوئیں. تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ سوالات پیدا ہوئے, بہت زیادہ اعتراض ہوا ان لوگوں پہ جو ان کیسوں میں انسٹرومنٹل تھے. اب بڑا مسئلہ اس کانٹیکس میں یہ ہے پتہ لگانا کہ عمران خان, اعظم سواتی, شہباز گل اور ارشد شریف کے خلاف ایف آئی آریں درج کس نے کروائیں, کون تھے وہ لوگ. میرا خیال ہے کہ پہلے بھی ہم نے اس پہ بات کی کہ سپریم کورٹ کو چاہیے, اگر اس میں ہمت ہے, کہ جہاں جہاں پہ یہ ایف آئی آریں درج ہوتی ہیں وہاں کے ایس ایچ اوز کو بلا کے ان سے پوچھا جائے کہ شکایت کنندہ کون تھا, تو تب پتہ چل جائے گا. تو یہ جو ایک لیگیسی پیدا ہوئی ہے, اب معلوم نہیں جنرل عاصم منیر کی اپنی سوچ کیا ہے. پاکستان خود کو سیاست علیحدہ کر کے پاکستان کو کس انداز میں پھلتا پھولتا پنپتے دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن یہ ایک بہت بڑا دھبا ہے جو جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور کے ساتھ وابستہ ہے, ان کے ایک سابق وزیر اعظم کے خلاف غداری کا, دہشت گردی کا اور توہین عدالت کا مقدمہ, بلکہ کئی مقدمے قائم کیے گئے. ابھی بھی وہ ہر دوسرے تیسرے دن عدالتوں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں, پیشی کے سلسلے میں, ضمانت کے سلسلے میں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, یعنی دوسرا بڑا چیلنج ہے جنرل عاصم منیر کے لیے. اب تیسرا بڑا چیلنج کیا ہے جناب؟ تیسرا بڑا چیلنج ہے معاشی اور مالی مفادات کا گٹھ جوڑ. اس کو کہتے ہیں نیکسس آف فائنینشیل اینڈ اکنامک انٹرسٹس. سول ملٹری اداروں, سیاستدانوں اور نجی کاروباری اداروں کا. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے آج کل اس حوالے سے اپنا ایک جہاد شروع کر رکھا ہے. وہ آرٹیکلز بھی لکھ رہے ہیں, لیکچرز بھی دے رہے ہیں, اور تازہ ترین آرٹیکل میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان جس انداز سے اب تک چلایا گیا ہے اس کی وجہ سے اس کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ بہت بڑھ گیا ہے. اسحاق ڈار صاحب جو مرضی کہیں, انہوں نے بلکہ اسحاق ڈار کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ کوئی توازن پیدا کریں درآمدات اور برآمدات میں, کیونکہ 2013 اور 18 کے درمیان پاکستان کی درآمدات 38% کم ہوئیں. یہ مسلم لیگ کے ایک سینیٹر اور سابق وزیر خزانہ ہمیں بتا رہے ہیں, اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ملک اب اس انداز میں نہیں چل سکتا. یا اگر آپ چلانا چاہتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی یعنی اپنے سیاسی مخالفین کو کسی بات کا الزام نہ دیں. اب یہ ہے کیا؟ یہ جناب ایک آرکیٹیکچر آف فیسیلیٹیشن ہے, یعنی اس میں سیاستدان, سول ملٹری بیوروکریٹ اور بڑے کاروباری ادارے, اور ایک گورکھ دھندا ہے سبسڈیز کا, ٹیکس ریبیٹس کا, قرضوں کی معافی کا, ٹیکس معافی مخصوص حالات میں, ایکسپورٹ ریبیٹس ہیں. تو مختلف ناموں سے یہ ایگزیمشنز اپنے لیے لیتے رہتے ہیں. اور اس میں کون ہے سر فہرست؟ اس میں ہماری وزارت خزانہ, فیڈرل بورڈ آف ریونیو, کسٹمز, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن, اور پھر بڑے بڑے کاروباری ادارے جو اپنے مسائل حل کرانے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس وزارت خزانہ کی بجائے جنرل ہیڈ کوارٹر کے دورے کو زیادہ مفید سمجھتے ہیں. اگر ایسا ہی ہوتا تو پاکستان تو آج بہت ترقی کر رہا ہوتا, اگر جنرل ہیڈ کوارٹر ان کے دکھوں کا مداوع کر پاتا تو. یہ تھا جناب تیسرا بڑا چیلنج, یعنی چاہے وہ این ایل سی ہے, ایف ڈبلیو ہے, اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن ہے, عسکری فاؤنڈیشن ہے, عسکری بینک, فوجی فاؤنڈیشن, یہ تمام ادارے
ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ مراعات پہ چلتے ہیں، ٹیکس ایگزمپشنز پہ چلتے ہیں، FBR ان کے لیے ہمہ وقت موجود رہتا ہے ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے. میوچول فیسیلیٹیشن ہے سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اس نظام کا خون چوسنے کے لیے. ایک جونک کی طرح اس نظام سے اس ملک کا خون چوسا جا رہا ہے یہ اس پریویلیجز آرکیٹیکچر کے ذریعے. اب چوتھا بڑا چیلنج کیا ہے؟ مراعات کا وہ نظام ہے جو اعلیٰ فوجی اور سول افسران کو حاصل ہے. تازہ ترین مثال 25 نومبر کو قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران یہ بتایا گیا کہ گریڈ 22 کے اوپر سے افسران جو ہیں، گریڈ 22 اور اس کے اوپر کے افسران کو 2 پلاٹ دینے کی پالیسی غلط تھی جو سابق وزیر اعظم شوکت عزیز نے 2006 میں شروع کی تھی، اور اب آئندہ گریڈ 22 اور اس سے سینئر افسران کو 2 پلاٹ نہیں ملیں گے. بھئی پلاٹ کیوں ملیں گے؟ سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے. یہی سوال بریگیڈیئر، میجر جنرل اور جنرلز کے حوالے سے بھی، کیونکہ وہ بھی گریڈ 20، 21، 22 کے افسران ہیں، تو انہوں نے بھی زندگی بھر بہترین مراعات کے ساتھ اپنا کریئر سرو کیا ہوتا ہے، 30، 40، 42 برس تک. کریئر کے دوران انہیں پلاٹ بھی ملتے ہیں، پھر کریئر کے بعد جیسے جنرل راحیل شریف کو کوئی ہم نے سنا 100-150 ایکڑ اراضی دے دی گئی تھی. اس سے پہلے بھی آرمی کے جو سربراہان تھے ان کو بھی اس طرح مربع ملتے تھے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو اس میں مفتاح اسماعیل کا بھی کہنا ہے کہ یہ ہے پلاٹ، پرمٹ اور مربعوں کی معیشت، جس میں محض چند افراد، 1% افراد پھل پھول رہے ہیں. اب اگر تو گریڈ 22 کے افسر کو 2 پلاٹ نہیں مل سکتے تو پھر ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ مسلح افواج کے لوگ ہیں انہیں پھر یہ ملٹیپل پلاٹس، کئی پلاٹس، زمینوں کے مربع، ٹیکس ایگزمپشنز کیوں ملتی ہیں؟ یعنی یہ ملک کب تک ان مراعات کے نیچے دبتا چلا جائے گا محض چند لوگوں کے لیے؟ تو جناب، چاہے سول افسر ہو یا فوجی افسر ہو گریڈ 22 تک کا، وہ سب اچھی زندگی، اچھا کریئر گزار چکے ہوتے ہیں. انہیں پاکستان کے عوام کے وسائل، غیر اضافی وسائل کیوں دیے جائیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ ہماری معیشت کے لیے، اس ملک کی معیشت کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ایک ایسے ملک میں جہاں پہ اب بھی ایک عام مزدور اور تنخواہ دار 16، 17، 18 ہزار تنخواہ ہے ماہانہ، اور شاید 80-85% لوگ ایسے ہوں گے جن کی 20، 25، 30، 40 ہزار روپے تنخواہ ہوگی. اور ایک دوسری طرف آپ دیکھیں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے ججز ہیں، وہ 15 لاکھ تک ان کی مراعات چلی جاتی ہیں تنخواہیں. پینشن بھی تقریباً 90% وہی تنخواہ کے برابر ہوتی ہے. ہمارے جتنے میجر، بریگیڈیئر، میجر نہیں بلکہ بریگیڈیئرز، میجر جنرل اور جنرلز، ان کی بھی ایسی ماشاءاللہ بڑی اچھی زندگی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ملک کب تک یہ افورڈ کر سکے گا؟ اس ملک کی معیشت کب بہتر ہوگی ان تمام مراعات اور سہولیات کی موجودگی میں؟ اب 5واں بڑا چیلنج کیا ہے جنرل عاصم منیر کے لیے؟ اور یہ تمام چیلنجز بائی دا وے یہ وہ ہیں جو کہ باجوہ ڈاکٹرائن یا باجوہ نظریے کے تحت لوگوں میں پھیلائے گئے. ایک بیانیہ بنایا گیا کہ باجوہ ڈاکٹرن کیا ہے، کہ باجوہ ڈاکٹرن یہ ہے کہ جنرل باجوہ ملک کی ترقی چاہتے ہیں، اندرونی حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں، ٹیررزم کے خلاف اپنا رد الفساد آپریشن مزید جامع کرنا چاہتے ہیں، اور ملک کی ترقی چاہتے ہیں، نظام جو ہے حکومت کاری کو اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو جناب، اس تمام باجوہ ڈاکٹرائن میں ایک اور بڑا نظام بھی تھا حکومت کاری کا، یا جو ہمارا فرسودہ حکومت کاری کا اور انصاف کا نظام ہے. وہ نظام جس میں سرکاری بابو کی رائے، اقتصادی مالیاتی ماہرین، منصوبہ بندی کے ماہرین کی رائے سے زیادہ مستند، زیادہ مقدم ہوتی ہے. تمام ماہرین ایک وفاقی سیکرٹری کی رائے کے، اس کے نظر کرم کے تابع ہوتے ہیں. اور ساتھ میں وہ نظام انصاف جو کہ بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے، جس کے تحت ہمارے کوئی
2600-2700 अरब रुपए अदालतों में फंसे हुए हैं। ये वो पैसे हैं जो FBR को देने हैं मुख्तलिफ तिजारती कारोबारी इदारों ने, लेकिन वो एक स्टे ऑर्डर की वजह से फंसे हुए हैं। अब इस तमाम सूरत हाल का अहाता पेरिस में मुकीम इंटरनेशनल फ़ैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी ने 26 नवंबर को लाहौर में हेली कॉलेज की एक तकरीब में ख़िताब के दौरान किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि अगर आप यहाँ गरीबों के लिए काम करें तो आपकी ज़मीनों पे कब्ज़ा हो जाता है। मैंने ज़मीन हासिल की यतीम खाने के लिए, मुख्तारनामा दिया अपने वकील को और उसी वकील ने उस ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया। यानी कमाल की बात है कि जिसको आपने अमीन बनाया अपनी जायदाद का, अपने एक फरीज़े का, उसी ने आप की जायदाद पे कब्ज़ा कर लिया। अब महमूद भट्टी ने दिसंबर से पाकिस्तान में अपने तमाम फलाही सरगर्मियाँ बंद करने का ऐलान किया। तमग़ा इम्तियाज़ जो है वो भी वापस करने का ऐलान किया है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने कहा कि मैं रहता हूँ पेरिस में, मेरे ख़िलाफ़ 12 मुकदमे पाकिस्तान में बने हुए हैं, लिटिगेशन पे यानी कानूनी कार्रवाई में मेरे 2 करोड़ रुपए ख़र्च हो चुके हैं और अभी भी आसार नज़र नहीं आ रहे कि मेरा कोई मसला हल होगा कि नहीं। ये वही महमूद भट्टी हैं जिन्होंने लाहौर में अस्पताल बनाया, जिनके अस्पताल पे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने छापा मारा। अब निजी अस्पताल है, वहाँ पे चीफ जस्टिस का क्या काम था, लेकिन उन्होंने छापा मारा और कहा कि आप यहाँ पे इलाज और अद्वियात महंगी क्यों बेचते हैं। यानी ये हद हो गई थी। इस मुल्क में कंट्रोल बड़ा ज़रूरी होता है, लेकिन चीफ जस्टिस का ये काम नहीं था। तो आज की इस नशिस्त का लुब्बे लुबाब ये थे कि 5 बड़े चैलेंजेस हैं जनरल आसिम मुनीर को, बावजूद इसके कि उन्होंने ये फ़ैसला किया हुआ है। हमें बताया गया है कि वो सियासत के साथ उनका ताल्लुक़ कोई नहीं है, अंदरूनी सियासत के साथ अब वो लाताल्लुक़ हो जाएंगे, लेकिन बहरहाल अपनी ज़िम्मेदारी से वो जान खलासी नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल फ़ौज के साथ जुड़े हुए हैं, जिस अंदाज़ में फ़ौज बराह रास्त बिल वास्ता हुकूमत करती रही है, और अब इतनी आसानी से आप दामन छुड़ा के बिल्कुल साइड पे नहीं बैठ सकते। और जितना यहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट है स्टेक होल्डर्स का, एक गिद्धों की तरह जिस तरह इस मुल्क का गोश्त नोचा जा रहा है, आया उस नेक्सस को, उन कार्टेल्स को जनरल आसिम मुनीर सियासतदानों की मदद से तोड़ सकेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से।